تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیدنیت ہوتا. تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا. اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے. اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا نکال. جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا. تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ. تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا. تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے. تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا. جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے. تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا. تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں. وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں. اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا. اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے. تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے. جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے.
تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔